نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی نقشبندی الحنفی۔ آج کی ویڈیو صرف اور صرف خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کے لیے ہے۔ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میرے اپنے بچے بھی نوجوان ہیں، تو جب میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتا ہوں نا، اور ان کی تربیت میں جس طرح کر رہا ہوں اور جس طرح سے میں ان کو اپنے بھتیجوں کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو، بھانجوں کو، آپ لوگ بھی میرے بچے ہیں، کیونکہ اسلام نے یہ طرز زندگی سکھایا ہی نہیں کہ سب کچھ میرا اور سب کچھ میرے لیے۔ اسلام تقسیم کا قائل ہے۔ آپ میں جو اچھی باتیں ہیں وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ نے ہمیں ایک چیز دے دی ہے، ہم وہ اچھی طرح چیزیں پہنچا رہے ہیں۔ تو نوجوانوں سے اس لیے مخاطب ہوں کہ نوجوانوں کے پاس پوٹینشل بھی ہے، انتھوزیازم بھی ہے، ان کے پاس ریشنلزم بھی ہے، وہ ریشنلٹی کو بھی سمجھتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں۔ مطلب ہے کہ دے آر فلی equipped ٹو فائٹ a social war or to fight whatever things or obstacle come in front of them, so they can do whatever they want۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو رہنمائی دے کر کچھ چیز سکھانی ہے میں نے، بس، اور میرا کام صرف سکھانا ہے۔ جی میں آپ تک بات پہنچا دوں گا اللہ کے کلام کی، اللہ کے رسول کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو آپ چاہتے ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ جی میں آپ تک وہ بات پہنچا رہا ہوں۔ چنانچہ میں نوجوانوں سے خصوصی طور سے مخاطب ہوں اور ان کے والدین سے عمومی طور پر۔ دیکھیں، یوٹیوب آ گئی ہے، آپ سب لوگ دیکھتے ہیں، اور آپ ایک کو تو نہیں دیکھتے نا، آپ تو ہزاروں سینکڑوں کو دیکھتے ہیں، جو آ گیا اس کو آپ دیکھتے ہیں۔ انجینئر ہے، ساحل ادیم ہے، اور یوتھ کلب ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں۔ آپ کے پاس ان کو سننے کا معیار کیا ہے؟ What is the criterion you have, or what type of criterion you have set up for these people؟ کیوں؟ وہ ایک کسوٹی ہے جو کرائٹیرین میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے اوپر آپ نے ان کو پرکھنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جھوٹے ہیں، یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں کہ 1 نمبری کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، پہلے میں ذرا ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سیمسٹر سسٹم ہے، کوئی جو ہے نا تو BBA کر رہا ہے، کوئی MBA کر رہا ہے، کوئی MS کر رہا ہے، آگے PhD میں بھی یہ سب جگہوں پر آپ کو پروجیکٹس دیے جاتے ہیں، آپ اس کا تھیسس کرتے ہیں۔ تھیسس جب آپ کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں؟ اس چیز کو اس طریقے سے سمجھے نا، آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، آپ کو ایک سپروائزر جو ہے تو وہ نومینیٹ کیا جاتا ہے آپ کے لیے، آپ پھر ایک انٹرو لکھتے ہیں، اس کا لٹریچر ریویو ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، اس میں آپ جو تھیسس کویسچن ہے یا تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ لکھتے ہیں، پھر اس کے اندر آپ مختلف کویسچنز ڈیزائن کرتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ کوالیٹیٹیو ہے یا کوانٹیٹیو ہے۔ کوانٹیٹیو ہے تو اس کے لیے آپ پھر کچھ جو ہے تو کویسچنیئر تیار کرتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ ایک سافٹ ویئر سلیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے تمام ڈیٹا کو ڈال کر اس کا انالیسس کرنا ہے، پھر اس کا کانفیڈنس لیول آپ نے کیا رکھنا ہے، کون سا سافٹ ویئر آپ یوز کریں گے۔ پھر جب یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر آپ سپروائزر کے پاس جاتے ہیں، سپروائزر اس کو دیکھ کر آپ کو پھر کچھ سجیشنز دیتا ہے کہ یہاں پر یہ غلطی ہے، یہاں پر یہ غلطی ہے، یہاں تک کہ جب آپ سب کچھ وہ کر لیتے ہیں، سپروائزر مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ آپ کے اس کو جو تھیسس ہے اس کو اپروو کرتا ہے۔ اس کے اپروول کے بعد آپ کو ڈگری ملتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے جی؟ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کی اس کائنات میں، اس پاکستان کے ملک میں، یا آپ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، وہ آپ کے لیے بہت چھوٹا خطہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ پوری دنیا میں نہیں گھوم رہے، لیکن آپ اس ڈگری کو اس معیار کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ MBA کی ہو، BBA کی ہو، MS کی ہو، PhD کی ہو، یا پوسٹ ڈاکٹریٹ میں بھی آپ تھیسس لکھتے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ لٹریچر ریویو کیا چیز ہے؟
لٹریچر ریویو کے بعد جو آپ نے انٹرو دیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ آپ سب چیزیں کھنگال رہے ہیں، اپنے ٹاپک کے اوپر سب چیزیں کھنگال رہی ہیں، ان کو لے کر آ رہی ہیں، ان کو سپورٹ دے رہی ہیں، لیکن یہ وہ ہے جو دنیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ، یہ تو دنیا ہے نا، جب آپ آخرت کی ڈگری لیتے ہیں جہاں پر آپ کی ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر کوئی جو ہے نا آپ کو قبول کرنے والا نہیں ہے، وہاں پر کوئی عذر نہیں سنا جائے گا کہ جی میں تو اس کو سنتا تھا انجینئر کو، میں نے تو ان 3 کو سنا تھا، وہ جو ہے تو ساحل ادیم ہمیں جہاد کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کہ تم نے کچھ سوچا سمجھا تھا؟ یا وہ میرے والد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتا کان لے گیا تو کتے کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اپنا کان تو دیکھ لو کہ تمہارے پاس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل، اور آپ لوگوں کے پاس جو نوجوان ہیں، میں ان سے مایوس نہیں ہوں، ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، علامہ اقبال صاحب نے بہت پہلے کہا تھا، اور بہت بڑے دانشور تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت فراست دی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے جی، جس بنیاد پر آپ نے آخرت گزارنی ہے اس کے لیے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے نا، آپ سب کو سن رہے ہیں، اور سب کی باتیں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جس طرح ایک میٹھا چڑھا دیا جاتا ہے، ایک شوگر کوٹ کر دیا جاتا ہے ایک چیز کو، وہ آپ لے لیتے ہیں۔ یوٹیوب اور اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے اوپر جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا، سب سے زیادہ حصہ دین اسلام پر اس کا حملہ ہو رہا ہے۔ یوٹیوب پر جتنے لوگ ہیں وہ اہل سنت والجماعت اور نبی علیہ السلام کے دور سے جو دین چلا آ رہا ہے اس کے اوپر ہے۔ دیکھیں 12ویں صدی کے اندر تقریباً اس کو 200-250 سال ہوئے ہیں وہابیت کو آئے ہوئے، جس کا یہ سب پرچار کر رہے ہیں، اور اسلام جو اہل سنت والجماعت ہے نبی علیہ السلام کے دور سے آ رہا ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جب یہ لوگ یوٹیوب پر آ کر بولتے ہیں، مطلب انجینئر ساحل اور یہ اپنا یوتھ کلب والے، تو آپ کے پاس وہ کون سا معیار ہے کہ جس پر آپ انہیں پرکھتے ہیں؟ آپ کے پاس تو دین کا علم نہیں ہے، آپ تو دین کے علم کو اپنی دنیاوی تعلیم کے پرزم کے تھرو دیکھتے ہیں۔ آپ جو دنیاوی آپ کی ڈگری ہے اس کے بائناکولر سے آپ جو ہے تو دین کے علم کو دیکھتے ہیں۔ دین کا علم، اس کی جو میتھڈالوجی ہے، اس کا جو لٹریچر ریویو ہے، اس کا جو آپ انٹرو کرتے ہیں، وہ سب کا سب بالکل بڑے ہی دلکش، خوبصورت اور ایک عاشقانہ موڈ کے اندر اللہ کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں، لیکن آپ کو اس کا نہیں پتا۔ وہاں پر تقوی معیار ہے، یہاں پر سافٹ ویئر معیار ہے، وہ چیک کرتا ہے۔ وہاں پر آپ نے سافٹ ویئر نہیں لگانا ہوتا، وہاں پہ آپ نے اپنے تقوی کے ذریعے سے ایک چیز کو باہر لے کر آنا ہوتا ہے، اور آپ نے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے۔ وہاں پر ایک پرپز ہے آپ کا پوری انسانیت کے لیے۔ یہاں پر جو آپ ریسرچ کرتے ہیں اپنی پڑھائی کے لیے، آپ کی ذات سامنے ہوتی ہے، مجھے اچھی جاب ملے، اچھی جگہ میری شادی ہو، مجھے جو ہے تو فیسیلیٹیٹ کیا جائے مستقبل میں، جس ادارے میں بھی ہوں، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، اچھی تنخواہ ہو، خوب عیش و عشرت ہو، یہ۔ اور وہاں پر پوری انسانیت کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پہ پوری امت کی طرف نظر کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے جب ہم جائیں گے، اللہ کیا کہیں گے ہم سے، اللہ کیا پوچھیں گے۔ ہم سب پر ایک دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بھی پرکھیں، یعنی انجینئر ساحل یوتھ کلب، اس میں اس فقیر طارق محمود القاسمی کو بھی فٹ کر دیں اور پرکھیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، بکواس کر رہا ہے یہ بھی، اوروں کی طرح ہمیں گمراہ کرنے کے لیے میٹھی میٹھی گولیاں تو نہیں دے رہا۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا چیک کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے مجھ پر اپلائی کریں، اینڈ دین آگے جو ہے تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس وہ معیار کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے، آپ کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے، بھڑکایا جاتا ہے، کیونکہ نوجوان کو اللہ اس کے رسول سے بہت محبت ہے، پاکستان سے بہت محبت ہے، عشق ہے ان کو اپنے دین سے۔ ہندوستان کے ساتھ جب میچ ہو رہا ہوتا ہے نا کرکٹ کا، تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں غم سے اگر ہار جائے پاکستان، لوگوں کا سینے پھٹ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے جوش و جذبے سے ان کے نعرے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت خوش آئند چیز ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے اپنے نوجوانوں پر، کہ ہمارے جو نوجوانوں میں احساس ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ایکسیس دیا گیا ہے انسٹیٹیوشنز تک، یونیورسٹیز تک، ان کو آگے جو ہے تو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو کون پروموٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کو پروموٹ کر رہا ہے؟ کون لے کر آیا ان کو؟ کیا ساحل ادیم کی پرسنالٹی اس قابل ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکے؟ تو نفسیاتی مریض ہے، وہ کوگنیٹو ڈیزیننس کا شکار ہے۔
میں نے پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے. ان کے جو یوتھ کلب والے ہیں ان کی 2 میں نے ویڈیو بنائی ہیں. آپ وہ دونوں ویڈیو ذرا دیکھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے ان کے باتوں میں اختلاف اور کس طریقے سے تضادات موجود ہیں. انجینئر محمد علی مرزا پھر بھاگ گیا, بلا کر پھر بھاگ گیا, اور اس کے بعد آ کر پھر وہی باتیں شروع کر دی ہیں اس نے. اچھا, اب جب یہ آپ کو بھڑکاتی ہیں آپ کے جذبات کو, تو آپ اس جذبات میں کے جو ایک طوفان آتا ہے نا اس میں آپ بہہ جاتے ہیں. اب دیکھیں, ساحل ندیم جہاد کی بات کرتا ہے. جہاد فلسطین میں جہاد, چائنا کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. آج تک اس نے کشمیر کی اور آج تک اس نے روہنگیا کے مسلمانوں کی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مودی سرکار ہے, چائنا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کا چائنا کے ساتھ کیا حساب کتاب ہے؟ اور وہاں پر اگر کوئی شورش بلند ہوتی ہے تو چائنا کس کا دشمن ہے؟ امریکہ کا اور انڈیا کا. تو یہ کس طرف جائے گی یہ بات, یہ آپ کس طرف آئے گی؟ یہ ڈائریکٹ پاکستان میں آئے گی. یہ جہاد کو جو بھڑکاوا ہے نا, یہ اسی لیے. دوسری بات, یہ ہندوستان کی بات نہیں کرتا. کیوں؟ تاکہ وہاں پر ہم نہ جائیں نا. بھائی یہ بارڈر ہے, آپ تیار کر کے وہاں بھیجیں گے تو ایک دم جو ہے تو جہاد شروع ہو جائے گا. یہاں سے کون پیسے لے کر جائے گا؟ کتنا پیسہ لگتا ہے فلسطین جانے کے لیے؟ اور دوسری بات میں آپ سے کہتا ہوں, ساحل ندیم, اس کے خاندان والے جتنے بھی ہیں, اس کے جتنے فالوورز ہیں, سب پاکستان میں بیٹھے کے لوگوں کو فلسطین بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اور اس کا اپنا خاندان گیا اب تک. اس منافقت کو پکڑیں اور اس کو آپ دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے یہ بدبخت انسان. ماں باپ کے خلاف کر رہا ہے, اساتذہ کے خلاف کر رہا ہے, سب کچھ, اور بالکل اس کو دین کا نہیں پتا. انجینئر کو دیکھیں اب جی, انجینئر آتا ہے, انجینئر کیا کہتا ہے؟ انجینئر کہتا ہے غلام احمد قادیانی, وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہ تو کافر ہے, دجال ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھی کیا کہتا ہے؟ اور ساتھی کیا کہتا ہے؟ قادیانیوں کے وضو کے اعضاء آخرت کے روز چمکیں گے, جس طرح امت محمدی کے اعضاء چمکیں گے نا روز, یہ وضو کے, اس طریقے سے اس کے اعضاء بھی چمکیں گے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس سے بڑی کوئی منافقت اور ہوگی؟ اس سے بڑا کوئی اور تضاد ہوگا جو اس نے یہ اس طریقے سے جو ہے تو پھیلایا؟ اچھا, اسی طرح یوتھ کلب والے ہیں, آپ چلے جائیں, ان کی 2 ویڈیو میں نے بنائی جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا. ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ جو 10,000 جس کی نمازیں قضا ہیں وہ دوزخ میں جائے گا, اللہ اس کی بات نہیں سنیں گے. اور ایک جگہ پر جس کی 20-25 ہزار نمازیں قضا ہیں, اللہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے. یہ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں, وہاں پر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو تمہید میں نے بتا دی نا. ہم نے قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے میرے بچوں, ہم نے قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہے. قرآن و سنت ہماری نجات کا ذریعہ ہے. قرآن و سنت ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کدھر جانا ہے. کیونکہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں آپ کو تو دین کا پتہ نہیں, کسی اور چیز کا نہیں پتہ, کسی چیز کا نہیں پتہ. آیات پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں تو قرآن ہے اور بس, مسلمان کا تو نہیں. اس پر آپ کو اللہ پکڑ لیں گے. میں بتاتا ہوں کیوں پکڑیں گے آپ کو. اور جب آپ ان کی سنیں گے نا یہ یوتھ کلب والوں کی ویڈیوز اور وہ اختلاف دیکھیں گے, تو ایک تو اش ہوتا ہے نا, لیکن ان کی جہالت پر آپ غش غش کریں گے کیونکہ آپ کو چکر آنے شروع ہوں گے. اچھا, قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہے سورۃ الفرقان آیت نمبر 73. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور جب ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے آیات سنا کر ان کے رب کی, تو وہ ان آیات پر گنگے اور اندھوں کی طرح نہیں گر پڑتے. مطلب اس میں سوچ و فکر کرتے ہیں. دیکھیں, غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے قرآن کی پوری آیات کی تعویلات کر دی. اس طرح پرویزی نے حدیث کا انکار کر دیا اور قرآن کی پوری آیات کی جو ہے تو تعویلات کی ہیں اس نے. وہ ملائکوں کو کہتا ہے یہ پاورز ہیں, برقی قوتیں ہیں, نعوذ باللہ. اس طرح غامدی نے یہی کام کیا, انجینئر مرزا نے یہی کام کیا, اپنی پسند کی آیات کو اپنی مرضی سے جو ہے تو پیش کیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب کوئی یہ بات کرے اس سے بولے ریفرنس دیں, جی یہ آیت کدھر ہے؟ کوئی ریفرنس نہیں دیتا, بکواس کرتے ہیں. میرے ریفرنس لکھے ہوئے نہیں آتے, میں منہ سے بول دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں, جب آپ کو کوئی بات کہہ دے قرآن کے حوالے سے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ لوگ قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے تھے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے تھے؟ جب کوئی آیت سنائے اس سے پوچھیں ریفرنس, پھر گھر جائیں, پھر اس سے پوچھیں, پھر 4 علماء سے پوچھیں. جس طرح آپ
اپنے تھیسس کے لیے در بدر پھرتے ہیں، مختلف جگہوں پر جا کر ریسرچ کرتے ہیں، سیمپل لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس کا سیمپل بھی لینا کہ ساحل ندیم کیا بکواس کر رہا ہے، انجینئر مرزا کس طرح گمراہ کر رہا ہے، ان کی باتوں میں تضاد کیوں ہے. یوتھ کلب والوں کی میرے بارے میں بھی کہنا، یہ چیز میرے بارے میں نے آیت پڑھ دی، ترجمہ پڑھ دیا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے میرے بارے میں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کی عدالت میں. آپ کے سافٹ ویئر پر جو آپ کے اندر ایک ان بلٹ سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ آپ کے اندر جو ایک ہارڈ ویئر رکھا ہوا ہے، وہ میں بھی بتاتا ہوں ان بلٹ ہارڈ ویئر کیا ہے. اس کو آپ نے استعمال کر کے میری چوری پہلے پکڑنی ہے، کیونکہ سب سے بڑا مجرم میں ہوں کہ اگر میں آپ کو ان 3 لوگوں کے خلاف بات کر کے بھڑکا رہا ہوں اور آپ کو ان کے خلاف کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے تو مجھے آپ پکڑنے کی کوشش کریں اور مجھے ایک طرف کریں، اس کے بعد ان 3 کی طرف جائیں. ان 3 کی نہیں، 300 کی طرف جائیں، 3000 کی طرف جائیں. آپ نے ہر وقت بیدار رہنا ہے، ہر وقت آپ نے سوچتے رہنا ہے. اچھا، اب جب آپ یہ کریں گے نا، اس چیز پر جب سوچنا شروع کریں گے تو وہ آیت نکل آئے گی، اور پھر میں بتاؤں گا آپ نے کن لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو. اب دنیاوی حالات میں تو آپ مست ہیں کہ آپ کا مستقبل دنیاوی ہے. کوئی باہر جانے کی سوچ رہا ہے، کوئی ملک میں کچھ کرنے کی سوچ رہا ہے، کوئی کاروبار کرنے کی سوچ رہا ہے، کوئی امریکہ، کوئی ادھر، کوئی ادھر. جو بزرگ ہیں، آپ کے والدین ہیں، دادا دادا ہیں، چچا تائی ہیں، ماموں ہیں، سب اس چکر میں ہے کہ بیٹا کس طرح باہر چلا جائے، اور اس کوشش میں ہے کہ باہر کی کوئی لڑکی مل جائے کہ گرین کارڈ بھی مل جائے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب گھر والے بھی اس پر لگے ہوئے ہیں، جب سب اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں، اور یوٹیوب کے اوپر صہیونیوں اور نصرانیوں نے اپنے یہ ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیں یہ ایجنٹ ہیں. ساحل ندیم ہندوستان کا ایجنٹ ہے. اگر یہ نہ ہوتا، یہ کشمیر کی بات کر چکا ہوتا، روہنگیا کی بات کر چکا ہوتا، کیونکہ وہاں پر ہندوستان ڈائریکٹ انوالو ہے، اس لیے بات نہیں کرتا. اب دیکھیں نوجوان کدھر جائے گا جی؟ اب یہ سوال اہم ہے، اور جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ایک ان بلٹ کیا رکھا ہوا ہے؟ ہارڈ ویئر، جو کبھی غلط رہنمائی نہیں کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ شمس کی 4 آیات ہیں، آیت نمبر 7 سے 10 تک. اور نفس کی قسم، اور جس نے اس کو درست بنایا، آپ کے اندر ایک نفس ہے نا، اس کو درست بنایا، فَلْہَمَہَا، پھر اس نفس کو اس کے برے کام اور اس سے بچنے کا طریقہ سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ میں اچھائی اور برائی دونوں آپ کے نفس میں رکھ دی ہیں. پھر اس نفس کو یہ بتایا ہے، اس کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے، اس اچھائی پہ عمل کرنا ہے، اس برائی سے رکنا ہے. تو جب بھی ایسا کوئی وقت آتا ہے، آپ کے دل میں ایک ٹھک سا پیدا ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ نیکی اور بدی کا کیا پہچان ہے؟ فرمایا نیکی وہ ہے جو جس پر تیرا دل سکون کرے، اور برائی وہ ہے جس میں تیرا دل مضطرب ہو جائے اور تو پریشان ہے، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، یہ آ جائے. اچھا، اب یہ آ گیا جی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے سافٹ اس میں ہارڈ ویئر میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے پکے طریقے سے، وہ اسی طریقے پر فنکشن کرے گا. جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا. اب ڈائریکٹ آپ مخاطب ہیں. ڈائریکٹ کون مخاطب ہے جی؟ ڈائریکٹ آپ مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ سے سوال کر رہے ہیں. 4 آیات میں نے پڑھی ہے نا، ان کا ترجمہ آپ کو سنایا، اس کی نسبت آپ کی طرف ہے. آپ نے یہ کام کرنا ہے، ہر بات نصیحت کی سن کر اس کا تجزیہ کرنا ہے. جیسے آپ اپنے تھیسس کا تجزیہ کرتے تھے، پلیجرزم تو نہیں ہے، سافٹ ویئر ٹھیک چلا ہے، جو آپ نے کویسچنیئر دیے تھے وہ ٹھیک فل ہوئے ہیں، پھر آپ جاتے تھے سپروائزر کے پاس تو جو فرق ہوتا تھا وہ. اسی طریقے سے آپ نے دین کے اندر اپنا ایک سپروائزر چننا ہے، تاکہ آپ اس کے پاس جائیں، ہر ایک کے پاس نہ جائیں، اور جو یہ طوفان آیا ہوا ہے اس کو آپ روک سکیں. اچھا، دنیاوی تعلیم میں تو آپ کا سپروائزر ہے، اب آخرت کی تعلیم کے لیے بھی آپ نے سپروائزر کو پیدا کرنا ہے. تو یوٹیوب پر اگر 10 آدمی آئے ہوئے ہیں تو آپ سب کی سن رہے ہیں، لیکن تجزیہ آپ کسی کا بھی نہیں کر رہے. سپروائزر کیسے ڈھونڈنا ہے آپ نے؟ دین کا لٹریچر ریویو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ میتھڈالوجی آپ نے کون سی بنائی ہے؟ میں آپ کو سب سکھاتا ہوں ابھی انشاءاللہ. تو اس کے لیے وہی بات میں آپ کے سامنے دہراؤں گا جو میں کئی ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفریضہ ثم لیقل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سورہ استخارہ کی تعلیم ایسے دیتے تھے جس طرح کی کوئی صورت سکھا رہے ہو ہر ایک امر کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جس طرح کسی کو وہ صورت سکھاتے ہیں. اور فرماتے تھے جب کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مشکل آئے، کوئی غم آئے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، اس کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ ایک کام کرے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے جو فرض نماز کے علاوہ ہو، اور اس کے بعد وہ کہے اللہم انی استخیرک. یہ پھر پوری دعا ہے، یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گا، یا مسجد کے پاس ملا کے پاس چل جائیں وہ بھی آپ کو دے دے گا. یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے اندر یہ دعا پڑھیں، اور اس جگہ پر جو پورا طریقہ ہے وہ پھر دعا کے اندر آپ ادھر اپنے مسجد کے امام کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتا دے گا. ورنہ آپ نیچے کمنٹ کریں، میں آپ کو دعا بھی بھیج دوں گا، طریقہ بھی بھیج دوں گا، میری ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں اس میں. اب کیا چیز ہوگی جی؟ آپ نے استخارہ کرنا ہے، اور اس میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا رب کریم، دور فساد کا ہے، دور بہت بھیانک ہے، ہر طرف لوٹ مار ہے، ہر طرف چور آئے ہوئے ہیں. یا الہ العالمین ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرف جائیں، اور ہم کہاں پر جا کر جو ہے نا اپنے لیے رہنما تلاش کریں، اپنے لیے سپروائزر تلاش کریں جو ہمیں صحیح راستے پر چلائے، اور ہمارا تھیسس جو ہے وہ پلیجرزم سے بھی پاک ہو، اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے تو کوئی گڑبڑ نہ ہو، اس کی ریڈنگز جتنی بھی ہم لیں، جتنے بھی ویلیوز ہوں، سب اپنی اپنی جگہ پر درست ہوں، اور جو کنکلوژن ہم کریں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کنکلوژن ہو. تو جب آپ یہ کریں گے نا تو یاد کریں، جب آپ استخارہ کے ذریعے سپروائزر تلاش کر لیں تو پھر اس کے بتائے ہوئے طریق پر چلیں، اس کا بتایا ہوا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کی صحبت میں رہیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں. دیکھیں قادیانیوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں، دیکھیں یہاں پر تو جتنے بھی گمراہ ہیں نا سب کے ترجمے مارکیٹ میں پڑے ہیں، پرویزیوں نے کیے ہوئے ہیں، اور انگلش کے ترجمے کروائے گئے ہیں اس طریق پر جو غلط ہے، اور وہ انگلینڈ میں پھر رہے ہیں، اور اس پر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک قرآن نہیں ہے، 25 قرآن ہے، 26 قرآن ہے، کیونکہ ان کے ترجمے مختلف ہیں. تو ترجمے تو مختلف ہوتے ہیں، ایک چیز عربی ہے. آپ نے یہ کرنا ہے، ایک رہنما آپ کو منزل تک پہنچا سکتا ہے. یاد رکھیں 50 لوگ نہیں، نہ ساحل ادیم، نہ کوئی اور نہ کوئی اور. ان کی میں نے آپ کو صرف ایک چیز بتائی ہے. میری اس کے اندر بہت ساری ویڈیو پڑی ہیں ساحل ادیم پر، آپ میرے چینل پر جائیں اور جا کر تلاش کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور ایک چیز اور، ساحل ادیم سے پوچھیں تم اب تک جہاد پر گئے کیوں نہیں، تمہارے خاندان والے کیوں نہیں گئے، لوگوں کے بچے مروا رہے ہو، لوگوں کے بچے مروا رہے ہو، اور چائنا کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمان، تمہیں اور مسلمان کیوں نہیں یاد آ رہے، روہنگیا کے اور کشمیر کے. اچھا، والدین بھی اس امر پر غور فرمائیں اور استخارہ کے ذریعے اپنے بچوں کی درست سمت کا تعین کریں. تو میرے بچوں اور بچیوں، میں جو کر سکتا تھا کر لیا. یہ استخارہ ہے، سب سے پہلے میرے بارے میں کرو کہ اللہ یہ آدمی جھوٹا ہے یا یہ مخلص ہے ہمارے لیے، یہ بات سچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خواب میں دکھا دیں گے. یاد رکھیں فی الامور کلیہا، نبی علیہ السلام نے جو ہے تو فرمایا کہ ہر ایک امر میں آپ استخارہ سکھاتے تھے. تو استاد تلاش کرنا، شادی کے لیے اپنا پارٹنر تلاش کرنا، ان سب میں استخارے کی ضرورت ہے. جاب کے لیے، ہر چیز کے لیے ڈیلی استخارہ کریں. کہ آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنے، اللہ آپ کو خیر دے. یہ سب کچھ آپ کے سامنے میں نے کر دیا، پروگرام رکھ دیا، اور میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میرا امتحان کرے، سب سے پہلے میرا آپریشن کرے. میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں آخرت میں ایک جگہ پر اکٹھا کرے، عاشق رسول بنا کر، اور دین کی صحیح سمجھ دے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ رکھے کہ ہم کسی کی بات سن کر اس پر نہ بھاگ پڑیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے بغیر تحقیق کے. سمجھ آ گئی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.